میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر دوں جو یہاں کہی گئی. مثال کے طور پر جو اوریجنل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس کا ایک نہیں، ابھی کچھ لوگ چھوڑ گئے بہت پہلے، کچھ لوگ باقی رہے. اس میں سے پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز کی میٹنگ سے لے کر آج تک میں ہوں، اور ایک اور صاحب ہیں ان کا نام ہے حامد خان، مگر وہ ایکٹیو نہیں رہتے تو بہر صورت مگر اسٹل پارٹی کے ان ممبرز میں سے ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ آئے. دوسری بات، آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری نئی روایات قائم کی. بے شک. ان نئی روایات کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ قومی ترانہ. اچھا، کسی سیاسی جلسے میں کبھی قومی ترانہ ہوتا نہیں تھا. سب سے پہلے آپ کی پارٹی نے کراچی کے اندر قمر ہاؤس کے سامنے جب جلسہ کیا، ہم نے نیٹو پروٹیسٹ والی ہی تحریک کے، میرے خیال سے 2011 کی بات ہوگی یا 2010 کی، تو پہلی مرتبہ ہم نے قومی ترانہ گایا. اب وہ ساری پارٹیز کا وہ فنکشن کا پہلا حصہ بن گیا ہے. اور دوسری چیز آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ نیٹو پروٹیسٹ کے اندر جب ہم نے 2 دن قیام کیا پشاور میں پروٹیسٹ کے لیے نیٹو اسٹرائکس کے خلاف، تو ہمارے پاس میں سیکرٹری جنرل تھا، ہم نے سوچا یار 2 دن کا پروٹیسٹ تو کریں گے. اچھا، پھر سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 دن کیا، یہاں تو خان صاحب بھی تقریر 40-45 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے، یہ 2 دن کون بھرے گا. تو بڑا سوچ بچار کر کے ہم نے یہ سوچا کہ یار پہلی مرتبہ میوزک کو لے کر آئیں، قومی ترانوں کو لے کر آئیں. پہلی مرتبہ اٹ ہیڈ نیور ہیپنڈ بیفور. تو ہم میوزک کو لے کر آئے، قومی ترانوں کا سسٹم شروع کیا. اب ہر پارٹی کے اندر پہلے وہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا کہ یہ تو میوزک والی پارٹی ہے، پھر سب کے سب نے میوزک بھی شروع کر دیا. پھر جس تعداد کے ساتھ خواتین آئیں تو پہلے انہوں نے بدتمیزی کی، خواتین کا مذاق اڑایا. پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے جو چینج لے کر آئی اس کے اندر میں ان کا بہت بڑا رول سمجھتا ہوں. اس کی وضاحت میں آپ سے کروں گا. آپ نے یہ فرمایا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو میں تو بننا بھی نہیں چاہتا تھا، میں زبردستی ایک مڈل کلاس کا آدمی وہاں پہنچا دیا گیا ہوں، تو اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کرتا کہ اتنی بڑی جوتیوں میں مجھے جو کھڑا کر دیا گیا، تو میں واپس اب مڈل کلاس میں واپس آ گیا ہوں، ہے نا. اب مجھے بات کہ آتے ہی میں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا. میں نے اپنی کلینک بھی کھول لی اور پڑھانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ میرے پاس وہاں پر فیلوشپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. پڑھانا بھی شروع کر دیا اور انہوں نے حسب عادت میری کلینک 3 مہینے کے لیے سیل بھی کر دی. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہوتا ہے پاکستان میں، آپ اچھا کام. آپ کو معلوم ہے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ وہاں بند ہے، یو نو دیٹ. اچھا جی، دبئی میں بھی بند ہے. یعنی دبئی میں انہوں نے ٹیبلز بھی بیچ دیں، سب کچھ کر دیا. اس ہوٹل کو تھرو دیئر کانٹیکٹس انہوں نے وہاں شوکت خانہ کا فنکشن جو ہے وہ 1 دن پہلے کینسل کر دیا. پاکستان میں کوئی بزنس مین اب پیسے نہیں دیتا کیونکہ اس کو بھی ہاؤنڈ کرتے ہیں. تو ان کو شرم نہیں آتی کہ کتنا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو کتنا گندا کر رہے ہیں. ممکن ہے یہ کنونسڈ ہوں کہ شوکت خانم کے اندر کوئی چوری ہوتی ہو، ممکن ہے میں ان کو لائسنس دیتا ہوں، مگر یہ کہ اکاؤنٹس دیکھے جا سکتے ہیں، تحقیقات کی جا سکتی ہے. کوئی چیز آج تک شوکت خانم کے حسابات کے اندر چپکی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن بکن ہمیون، کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے آنکھوں پر بھی، کانوں پر بھی، اور عقل پر بھی پردے ڈال دیتا ہے. تو جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انسانی ہمدردی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایسے جوڑی ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا بغیر دوسروں کی تکلیف محسوس کیے ہوئے. اسی طرح سے شیطان نے اتنی نفرت ڈال دی ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کسی کے ساتھ شرارت کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری صورت، سیکنڈ لاسٹ صورت میں، من شر غاسق اذا وقب، کہ تم دعا کرو، توبہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کہ پناہ مانگو اس بات سے کہ جو شر رات کو ہو سکتا ہے. اچھا، وہ شر رات کی مثال ہے. وہ شر یہ ہے کہ آدمی چھپ کر چوری کر لے، اینی تھنگ وچ ہی کین ڈو ان ہائیڈنگ، یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ صرف رات کا شر ہو. البتہ جب ہماری شادی بھی ہو گئی تو ہمارے والد صاحب مجھ کو اور ہماری بیوی کو کہتے تھے کہ رات کو تم لوگ باہر مت جایا کرو، 9 بجے کے بعد تم گھر میں آ جاؤ. اور وہ صورت بھی کوٹ کر دیتے تھے اور پابندی تھی. تو میں جاتا بھی تھا کہیں تو میں چپکے سے ان سے دروازہ کھلواتا تھا کہ بھائی کھول دو، اگر وہ جاگ گئے نا تو بڑی ڈانٹ پڑے گی.
या रात को रजीम चेंज कर दो। जी जी ये जो कैफियत है ना, ये शर भी मौजूद है इंसान के अंदर, पूरा 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 मौजूद है। और मैं इस शर के बारे में एक नाम आपने सुना हो, यहाँ एम्बेसडर भी रहे थे, तुर्की अल फैसल, है ना, वेरी फेमस गाय, द सन ऑफ प्रिंस किंग फैसल, है ना। तो उसके साथ दो साल हुए पहले मैं जिक्र कर रहा था, मतलब एक महफिल में मैं उनके साथ बैठा था, वो मेरे दाएं पर बैठे थे और MBS आई नहीं थी, वो मेरे बाएं पर कुर्सी खाली थी। तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि फ़लस्तीन, जब गाज़ा शुरू भी नहीं हुआ था, कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। तो उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाई डू यू डाउट द फैक्ट कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला कहता है कि शैतान हमने हर इंसान के साथ पैदा किया। डोंट डाउट इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि शैतान मुसलसल शरारत करेगा, मुसलसल लालच देगा और मुसलसल इंसान को गुमराह करेगा। और मेरा और आपका डिसअपॉइंटमेंट देखिए कि मैं पाकिस्तान के लिए अल्लाह से दुआ करता था हर नमाज के बाद, मुसलसल करता था। तो मुझे जब गाज़ा होने लगा तो मुझे ये ख्याल आया कि गज़ा का जुल्म देखूं, तो मैंने अपनी दुआओं के अंदर पहले गज़ा और फ़लस्तीन को डाला, फिर पाकिस्तान को डाला, है ना। अच्छा, मगर इंसान की तबाही का हाल देखिए कि ये सब कुछ देखते हुए भी लोगों के दिल नरम नहीं हुए। जिन्होंने तासुब के चश्मे पहने उनके दिल नरम नहीं हुए। तो जब से मैं अमेरिका आया हूँ तो मैं इस तलाश में था कि मैं पाकिस्तान में भी तलाश करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई समझदार आदमी मुझे बैठकर समझाए कि वो क्यों पीपल्स पार्टी में और क्यों नून में है। तो यहाँ अमेरिका आकर लोग तकल्लुफ़ में गुफ्तगू भी नहीं करते होंगे, मेरे दोस्त हैं कुछ, वो मेरे सामने गुफ्तगू भी नहीं करते, मगर मुझे ये बेचैनी रहती है कि पता तो करूँ वाई आर दे स्टिल। कुछ लोगों का मैं और आप जानते हैं कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, ठीक है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट के आगे तो आदमी जहाँ नौकरी कर रहा हो, शैतान के आगे नौकरी कर रहा हो, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। कुछ लोगों का हाल ये है कि जैसे कायरा साहब से मैं पूछता था कि कायरा साहब आप इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते थे एक ज़माने में, तो पार्टी छोड़ो इधर आ जाओ। तो उसने कहा, यार मेरा जितना करियर है जो भी है, तो वो भी मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकता सारा। तो कभी ऐसे लोग भी होते हैं। ही इज़ अ नाइस मैन बट स्टिल, मतलब जो नाइस मैन अगर चोरों के साथ मिला हुआ है तो काम नाइस क्या होगा। हाँ, नाइस क्या होगा। मगर नाइस हम उसको कह देते हैं जो इखलाक से बात कर ले, बदतमीज़ी ना कर ले, तो बस हम उसको नाइस भी कह देते हैं। तो एक तो वो कैफियत है इसलिए। मगर यहाँ पर मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले एटलांटा में शायद, और एक स्टूडेंट मिला पता नहीं कहाँ। तो उन दोनों ने ये चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि जी वो PMLN के साथ हैं, मगर जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उनके पास जवाब नहीं था। मगर जवाब कौन सुनता है? जिसके पास चश्मा हो बायस का, तो वो चाहे यहाँ के अमेरिकन हो, उसके पास जवाब है नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंसानी फितरत के अंदर कितनी खबासतें हैं। और मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, यानी जो गाज़ा में हुआ वो मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, क्योंकि मैं समझता था कि जो हॉलोकॉस्ट में हुआ वो लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि छुपा रहा, कई साल तो छुपा रहा ना। उसकी ना तस्वीरें आती थी, ना वीडियो क्लिप्स आते थे। लोगों को जब पता चला तो लोगों के अंदर नफरत बढ़ गई। भाई ये तो डेली फीड है कि एक बच्चा यूँ मर गया, इस बच्चा यूँ मर गया, उसका सर अलग था, उसका बच्चे का बदन अलग था। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं आपसे अपने आप को ओपन कर दूं जल्दी से सवाल जवाब के लिए, क्योंकि जब मैं बोलने आता हूं तो जो जहन में मेरे प्रायोरिटीज़ होती हैं उसका जिक्र करता हूं। तो आपके जहन में जो प्रायोरिटी हो सवाल के तौर पर आप रख दीजिएगा। मैं समझता ही हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी अहम है जिनका मैं जिक्र करूँ। एक तो ये कि डायस्पोरा, और एक ये कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारतगरी है उससे आप वाकिफ़ हैं। मैं आपको मज़ीद फीड नहीं करूँगा, कोई चीज़ आपका वक्त ज़ाया होगा। वो कहानियाँ हर एक के पास हैं, सुनी हुई मेरे पास सैकड़ों हैं, है ना। मैंने इमरान खान साहब से ये वादा किया था जब मैं मिला था कि जी मैं सबके घरों पर जाऊँगा। हर घर की कहानी, हर घर की कहानी अनोखी है, यानी वही जुल्म की कहानी नहीं, जुल्म की कहानी अनोखी है, ठीक है ना। औरतों की कहानियाँ हैं, बच्चों की कहानियाँ हैं, जो जिसकी खबर पर मैं गया, जो शहीद हुआ, उसकी कहानियाँ हैं। तो मैं ये सुनाता भी रहता हूँ, मगर वक्त की किल्लत के हवाले से उनको भी छोड़ूंगा। मगर सिर्फ आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मैं बड़ा इसमें इंटरेस्टेड रहा कि खान साहब की पॉपुलैरिटी
گورنروں کے مطابق ہمارا پی ٹی آئی کا گورنر جو پنجاب میں تھا وہ بھی، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ پارٹی کا ٹکٹ لینے والے بھی کوئی نہیں. یاد ہے آپ کو جب خان صاحب کہے نا پارٹی کا ٹکٹ لینا والا بھی کوئی نہیں. اور جنرل امپریشن تھا یہی ہے نا. خان صاحب کو بھی پتا تھا. اس کے باوجود جیسے یہ چپک گئے طاقت کو، یہ بھی نیت کر رہے تھے نواز شریف. میں نے سنا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جلدی سے انتخابات کریں اور نکلیں، مگر یہ بھی چپک گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پاپولیرٹی تھوڑی اور بڑھا لیں. مگر ان کو اتنا زوم تھا الیکشن جیتنے کا کہ وہ مریم کے ساتھ ایک اورنگزیب بھی ہے، مریم اورنگزیب، وہ یہ کہتی تھی کہ روئے پٹو جو مرضی آئے کرو تم جیتو گے نہیں، ہے نا. تو وہ اتنے کانفیڈنس میں رہی اور 12 یا 13 الیکشنز ہوئے اس گفتگو کے بعد، اور وہ سارے کے سارے یا ایک کے علاوہ سب ہار گئے. تو یہ ایک چینج کیوں آیا؟ اچھا، آپ لوگوں کی رائے بھی ہوگی اور میرا تجزیہ یہ کہ میں خود پریشان رہا کہ یہ چینج مجھے دیکھنا چاہیے تھا کیا رہا ہے. میں نے کیوں نہیں دیکھا، مجھے کیوں نظر نہیں آیا. اچھا، اس میں ایک یہ کیفیت چھوڑ دیجیے کہ خان صاحب کا کانفیڈنس تھا، کیونکہ جب بلہ ان سے لے لیا گیا تو میں نے یہ بھی سمجھا کہ اب تو الیکشن ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور خان صاحب کو میسج بھی بھیجا. ان کا ریئیکشن تھا کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن ضرور ہونا چاہیے، ایک دن آگے نہ جائے. یہ میسج میں ان کو جنوری میں بھیجا تھا، فروری میں الیکشن تھے. انہوں نے کہا جی ایک دن بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہی واز کانفیڈنٹ، آئی واز ناٹ. A lot of us were not. ہم ووٹ ڈالنے گئے تو جہاں بڑی لمبی لائنیں ہوتی تھیں وہاں لائن ہی کوئی نہیں تھی. اتنی جلدی جلدی ووٹ پڑے ہوں گے کیا. میں وہیں ڈپریس ہو گیا. کراچی گیا خاص طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے. پھر 3 وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھے، تو ایک کو میں نے پوچھا کس کے پولنگ ایجنٹ ہو، اس نے زور سے کہا جی میں ایم کیو ایم کا ہوں. ایک کو پوچھا تم کس کے پولنگ ایجنٹ ہو، اس نے کہا میں PPP کا ہوں. ایک کو پوچھا تم کس کے پولنگ ایجنٹ ہو، وہ آہستہ سے مجھے کہا PTI کا. ڈرا سہما بیچارہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، منہ اس کا سفید ہوا تھا گھبراہٹ میں، ہے نا. اچھا، اور جب نتیجے آنے لگے تو میں اور آپ تو شاک تھے نا. اٹ واز ریمارکیبل کہ بغیر سمبل کے، بغیر اس بات کی اطلاع کہ اوپر جناب گلاس ہے، نیچے بوتل ہے، یہ اوپر پھول ہے، نیچے کانٹا ہے، ان سب چیزوں کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈال دیا. اچھا، تو کیوں ہوا؟ ذرا اس پر تصور تو کرو نا، کیوں ہوا؟ کیسے آپ لوگ بدل گئے؟ یہ کیسے بہت سارے پاکستانی کیسے بدل گئے جب 1.5 سال پہلے وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے، یعنی الیکٹ کرنے کے لیے نہیں تیار تھے. تو جب اس کو پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے. نہیں، میں بڑی لمبی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو، چھوڑ دیں اس کو. میں صرف جب پیچھے دیکھتا ہوں تو صرف مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان جب یہ چھوڑ کر گیا نا، تو مال و دولت چھوڑ کر جانے والے، طاقت چھوڑ کر جانے والے تاریخ میں گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، تاریخ میں. اور جس انداز سے ہو گیا کہ ایک نوٹ بک اٹھائی اور اتر کر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو کہا، اب دیکھیں مجھ جیسا آدمی کم عقل، میں نے اس کو کہا عمران خان جاؤ مت، ریزائن مت کرو. جس طرح سے یہ ووٹنگ ہوئی 2 4 10 12، جب ہماری کوئی نیگوسیشن ہو جائیں گی شاید رجسٹر ہو جائے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ اکیلے جائیں پھر. تو کہنے لگے کہ جی میں جا رہا ہوں، جس نے آنا ہے میرے ساتھ وہ آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے. تو میں نے کہا یہ بات کہو گے تو کوئی نہیں رکے گا. اس کو سارے لوگوں نے کہا کہ مت جاؤ. وہ چلا گیا، نمبر 1. اور بہت بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ چلا گیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب یہ پنجاب کی حکومت مت ڈیزالو کرو. اس نے ڈیزالو کر دی. پھر میں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کی مت ڈیزالو کرو، وہ بھی ڈیزالو کر دی. تو مجھے کسی نے سوال یہ کیا، ایک دن سرینا میں کسی کی شادی کی دعوت تھی جب میں صدر تھا. وہ نارتھ سٹی ہاسپٹل کے کوئی بورڈ کے ڈائریکٹر تھے، کوئی جنرل صاحب اس میں بورڈ ممبر. کہنے لگے جی خان صاحب نے کچھ سیکھا. تو میں نے ان سے کہا جی خان صاحب نے تو نہیں سیکھا مگر میں نے بہت سیکھ لیا. تو کہنے لگے کیا سیکھا آپ نے؟ تو میں نے ان سے کہا جی میں نے یہ سیکھا کہ عارف علوی کوئی افلاطون نہیں ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. اور میں نے کہا کہ یہ 3 میں نے مشورے دیے تھے، خان صاحب نے نہیں مانے. اب جب 3 مشورے نہیں مانے تو میں آج بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر جب میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں، عوام نے یہی چیز اپریشیٹ کی، یہی کی ہے نا، کہ اس نے ٹھوکر ماری، اصولوں پر کھڑا ہو گیا، اور اب جیل میں بھی ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو پیپل اپریشیٹ، ایک تو پیپل اپریشیٹ کرتے ہیں ہیوملٹی. جو بڑا ہو جائے نا، اس کا دماغ اگر آسمان پر چلا جائے تو لوگ اس میں کیڑے ہی تلاش کرتے ہیں، ہے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ نہیں بھولیے گا، جو اب ہمارا رویے تو بڑے سخت ہو گئے نا.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے تھے، کوئی پتھر بھی پھینک دے تو ہی ڈڈ نیور فیلٹ انسلٹڈ، بس جس نے پتھر کوڑا پھینکا اس سے پوچھتے تھے کہ آج نہیں پھینکا تو خیریت تو ہے. دیٹس دا لیسن. بھائی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اتباع کرو، تو رسول کی اتباع جو ہے وہ نماز روزہ صلات کم ہے، رسول کی اتباع جو ہے وہ اس کی کمیونٹی سروس ہے. یعنی سارا مدینے کی زندگی، سارا مکی زندگی جو ہے کمیونٹی سروس پہ لگی. آپ کو معلوم ہے نا، نماز روزے پر نہیں لگی، کمیونٹی سروس، عورتوں کی، بچوں کی، انصاف کی بات. دیٹ واز آل. یہ تو اسٹیٹ اور آرگنائزیشن جب بنی، جیسے آپ لوگ اب آئے، آپ کو بلایا تو 4 آدمیوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوگی. سو وین یو کال لاٹ آف پیپل فار اینی تھنگ، آپ بس میں سوار ہو کر جانا شروع کریں تو کوئی کہے گا یہاں روکنا، کوئی کہے گا آگے روکنا، تو دین یو نیڈ این آرگنائز. تو اسٹیٹ از سیکنڈری ٹو اسلام. کیپ دیٹ ان مائنڈ. واٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسلام از کمیونٹی سروس. اور آپ جو فخر کرتے ہیں اور اچھا ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا جو آپ خیرات کرتے ہیں، دیٹس دا اسپرٹ آف اسلام. مگر خیرات کا والیوم بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسپرٹ آف اسلام ہے کیا. خیرات کا یہ بھائی صاحب نے سورت بھی تلاوت بھی کی، اس کے اندر جتنا تم کام کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ربنا لا تؤاخذنا سے پہلے جو 2-3 لائنیں ہیں اس کے اندر. جی ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا چیریٹی کا تصور کیا ہے. ذرا آپ اپنے سوچیے، اپنی زندگیوں میں سوچ رہے ہیں. یو فیل ویری کانفیڈنٹ. ایک بھکاری بیچارہ آتا ہے، میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے گاڑی کا، اور میں 100 روپے نکال کر دیتا ہوں، بڑا مطمئن رہتا ہوں کہ میں خیرات کرتا ہوں. اللہ کے یہاں خیرات کا پروپورشن اور میرے نبی کے یہاں، یا آپ تو سیاست سننے آئے. سوری، میں یہ بات کر کے کم سے کم یہ بات مکمل کر لوں، پھر آپ سے سیاسی گفتگو کروں گا. کیونکہ میرے لیے سیاست کی روح جو ہے نا، اور عمران خان کے لیے وہ اسلام سے آتی ہے نا. اچھا، اور اس نے پہلے ہی دن ہم نے 4 الفاظ کا چناؤ کیا. اسلام، پاکستان کیا ہوگا؟ اٹ ول بی ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. 2 لفظ جو ہے نا وہ اسلامک ہے، اور ریاست مدینہ سے ریلیٹڈ ویلفیئر حضرت عمر کی، یہ 2 الفاظ. ہاف آف دا پارٹی از ویلفیئر، کمیونٹی سروس. تو اللہ تعالیٰ پہ الف لام میم والی صورت، وہ پہلے ہی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر فرماتا ہے ساری باتیں جو 4-5 ہے کہ تم اس میں جھوٹ نہیں ہے، تم ایمان لاؤ غیب پر، اور ایمان لاؤ، اور جو تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے اور جو پچھلے نبی پر نازل ہوا تھا سب پر ایمان لاؤ، اور صلاۃ قائم کرو. صوم کا ذکر نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا خوبصورت، یعنی ایک پہلے چند لائنوں میں ڈیفائن کر دیا کہ واٹ از اسلام. باقی سب ڈسکرپشن ہیں، کہانیاں ہیں، تاریخی کہانیاں ہیں کہ فلانے نبی کے ساتھ یہ ہوا اور فلانی امت کے ساتھ یہ ہوا. بٹ دا ریئل کانسیپٹ اسلام واز ڈیفائنڈ ان دس فرسٹ ورس. اور کیا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تم کو کھانے کے لیے دیتا ہے اس میں سے دو. کھانے کے لیے جو دیتا ہے، یہ تھوڑی کہتا اللہ نے کہا کہ دولتیں بناؤ اور پھر اس میں سے کچھ خیرات کر دینا. آپ لوگ ایلیٹ ہیں، آپ لوگوں کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کس کا رزق ڈالا تھا. جو غریب مر رہے ہیں، جو بھوکے ہیں یار ساری دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری دنیا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے. تو وہ تو ہم بھول گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے ایک وقت کی نماز میں، اور سلام پھیریں گے اور بھول جائیں گے. اچھا چلیں، اب یہ تو تھا جو ہماری اسپرٹ ہے. زندہ ہم اسی پر ہیں، پارٹی زندہ، عمران خان زندہ اسی پر ہے نا. تو کیپ انڈرسٹینڈ واٹ ڈرائیوز ہم. سو وین یو نو واٹ ڈرائیوز ہم، تو دیٹس ٹریمینڈس ہوپ. کہ جس نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی نا، اس کا ہوپ دنیا اور آخرت دونوں میں کھل گیا ہے نا. اور جس نے سب کچھ چھوڑ کر، وہ کہتے تھے مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا خوف پال لے نا، سارے خوف ختم ہو جائیں گے. اچھا، میں نے کہا یہ تقریر ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اتر کر بھول جاتے ہیں. گاڑی میں بڑا سفر کیا میں نے، یہاں بھی بہت عرصہ عمران خان کے ساتھ 2008 میں یا 2009 میں ہم ڈرائیو بھی کرتے رہے. ٹریولنگ کا نام بھی مجھے شہروں کے بھول گیا. تو وہ اس میں یہ گفتگو ہو جاتی تھی. اچھا، مگر اس آدمی نے تو کھڑے کر پروف کر دیا نا کہ اللہ کا خوف، اللہ تو سارے خوف ہی ختم. اس کے اوپر حملہ بھی ہو گیا، سارے خوف ہی ختم. اس کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنی سخت جان ہے کہ وہ جیل جا رہا ہے. نہیں اندازہ. آئی ایم ٹیلنگ یو پرسنلی، آئی ایم ٹیلنگ یو.
اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، اس نے لوگوں کو بلایا گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، مگر جب گرفتار ہو گیا تو ہی ریزڈ ہز اسپرٹس اینڈ ہز مائنڈ۔ اچھا جی، ایک تو یہ دو باتوں پر ختم کر دوں گا میں۔ ایک یہ کہ میں آپ کو امید دلا رہا تھا کہ کیا، تو امید یہ ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کی امت جو ہے نا، کبھی کبھی صرف 12 ڈسائپلس پر بھی رہی ہے، یعنی ساری عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی دیا، جب کچھ اللہ حالات پیدا کرتا ہے 12 ہے نا 15، کچھ کو طاقت بھی دی، حضرت سلیمان ہے نا، حکومت بھی دی، حضرت یوسف، ٹھیک ہے نا، مگر میرے نبی کو بھی دی۔ اچھا، سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے جو سب سے زیادہ چلا، وہ یہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فالوئنگ پیدا کی اپنی زندگی میں، وہ ہیوملٹی سے پیدا کی، کمپیشن سے پیدا کی، ہے نا، اور میرٹ آف مورل اکانومی، یعنی خود بھی شامل ہوتے تھے، پیٹ پر خود بھی پتھر باندھتے تھے، گارا خود بھی اٹھاتے تھے، محنت خود بھی کرتے تھے۔ تو عمران خان کو بھی آپ نے ایسے ہی پایا کہ وہ جب واشنگٹن آیا تو وہ ایمبیسی میں ٹھہر گیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں، میں تو کبھی 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرا، کیونکہ جب آپ لوگ عمران خان آتے تھے نا تو ظاہر ہے میرا لیڈر ہے، آپ کا لیڈر ہے، اس کو 7 اسٹار میں ٹھہرا دیتے، مجھے 5 اسٹار میں ٹھہرا دیتے تھے، وہ اس میں بھی ٹھہرا، اور میرے ساتھ تھر پارکر میں زمین کے آسمان کے نیچے بھی سویا، اور میرے ساتھ نیٹو کے کنٹینر پر سویا، ساری رات ہمیں مچھر کاٹتے رہے، وہاں بھی سویا۔ تو ہی از اے پرسن آف دا پیپل وتھ کمپیشن، جو صفر۔ تو اب 90% قوم کے لوگ اس کے ساتھ ہیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ہاں ریجن میں کہیں بھی دیکھ لیں، سنس دا لاسٹ 70 ایئرس کوئی لیڈر ایسا نہیں بنا جس کے 90% فالوئنگ ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اس قوم کو کس طرف لے جا رہا ہے، مگر 90% فالوئنگ وہ ایک شخص کو دے دے جو بڑھتی جا رہی، کمی بھی نہیں آ رہی۔ یعنی جب الیکشن ہوئے تھے تو لوگ کہتے ہیں 70% تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ 91% ہے نا۔ تو یہ اللہ کی وہ چال ہے جس میں اللہ ہی چل سکتا ہے۔ اچھا، دوسری میں کہتا ہوں عورتوں کو آپ مردوں کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی باتیں زیادہ سنا کریں، ہے نا۔ کیوں سنا کریں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر یہ ریسرچ بھی ہو گئی، محمد یونس نے بڑا کام بھی کیا کہ عورت از دا موسٹ ریلائبل پلر آف سوسائٹی۔ ان کو قرضہ بھی دیا گیا تو انہوں نے واپس کیا۔ دیٹ ایکسپیریمنٹ ہیز ورک تھرو آؤٹ دا ورلڈ، شی از این اینکر۔ اچھا، اس کو ہم نے بھی فالو کیا۔ یہ BISP کے اندر جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ عورت کو دیے جاتے ہیں، مرد تو یہاں لٹا دے گا وہاں لٹا دے گا جیسے ہم کرتے ہی ہیں، عورت کو دیا۔ اور عورت جس انداز سے نکلی ہے، مجھے بڑا فخر ہے اس ریجن کی تاریخ میں، پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، اور میں ایک لفظ آگے بڑھا رہا ہوں، دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے عورتوں نے قربانیاں دی، دنیا کی تاریخ میں چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، والنٹری ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا تو ظلم عورتوں پر بڑا کرتی رہی نا، جب فاتح نکلتے تھے تو مردوں کو مارتے تھے، عورتوں کو لے جاتے تھے، تو دنیا میں ظلم بہت ہوتے رہے، مگر جس انداز سے عورت خود والنٹریلی نکلی ہے، خود ماریں کھائی ہیں، خود جیل گئی ہے، اینڈ اکراس کلاسز، اس میں آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ملے گی، اس میں آپ کو خدیجہ شاہ بھی ملے گی، اس میں وہ غریب عورتیں بھی ملے گی جن کے میں آپ کو بہت سارے قصے سنا سکتا ہوں جو جیل گئیں۔ ایک ایسی عورت ہے جس کا مجھے نام اب یہ یاد نہیں، جس کا ہسبینڈ بیمار تھا، اس کو کینسر تھا اور وہ جیل میں تھی، اور یہ حکومت کہتی تھی کہ تم یہ لکھ کر دے دو کہ تم PTI چھوڑ چکی ہو اور تم جاؤ اپنے ہسبینڈ سے مل لو۔ اس نے یہ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو انگریڈینٹس بہت بڑے ہیں قوم بنانے کے لیے، لہٰذا میں پورا امید، اللہ تعالیٰ کی کیا چال ہے، کب موڑ آئے گی اس سے میں واقف نہیں، اللہ تعالیٰ غزہ میں کیا چاہتا ہے اس سے میں اور آپ واقف نہیں ہیں، مگر کوئی نہ کوئی اس کی ترکیب ہوگی، ورنہ یہ بات جو ہے بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاپولر کرتا ہے when he has no popularity، تو 2011-12 میں پاپولر کیا، پھر when he has again dropped his popularity تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار سے نکالا اور پھر پاپولر کیا۔ تو اس کی چال ہے وہ آزاد کرے گا عمران خان کو۔ میں تعارف